تو یہ ایک ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی آج کا جو پروگرام ہے وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے سننا کہ جو لوگ کرونا وائرس سے مطلب بہت سے لوگ اپنے اپنے وہ بتا رہے تھے طریقے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ہوگا. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایسے جو بھائی ہیں ہمارے جو مگر کرونا وائرس سے متاثر تھے لیکن الحمدللہ ابھی صحت یاب ہو چکے ہیں, تو کیوں نہ انہی کی زبانی سنیں یہ کیسا. تو ہمارا ارادہ تھا ایک بندے کا, لیکن یہ کہ اب الحمدللہ ابھی 2 بندے ہمارے بھائی ہیں پاکستانی جو ابھی صحت یاب ہو چکے ہیں یہ اس وائرس سے, تو ان کو لیتے ہیں ساتھ. ہمارے پہلے مہمان ہیں اسٹاک ہوم کی بہت جانی پہچانی شخصیت, اور تقریباً اسٹاک ہوم کے سارے بندے جانتے ہیں, ہمارے بڑے بھائی رحمت علی صاحب, انہیں لیتے ہیں ساتھ. السلام علیکم رحمت علی. وعلیکم السلام جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آواز آ رہی ہے بھائی؟ ہاں جی بالکل آواز آ رہی. زبردست. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی بہت ہی مشہور شخصیت ہیں, اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے ان دونوں بھائیوں کو آج آن لائن فرسٹ ٹائم ہم بات کر رہے ہیں, نہیں تو تقریباً آمنے سامنے بات ہوتی ہے. تو یہ دونوں کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اسٹاک ہوم میں جو میں نے دیکھا ہے, تو ان کو بھی مدد ساتھ لیتا ہوں. تو ان کی سب سے بڑی خوبی ہے ان دونوں مہمانوں کی, جب بھی میں نے دیکھا کسی کے اوپر مشکل وقت آیا اسٹاک ہوم میں تو یہ 2 بندے سب سے پہلے ادھر ان کے گھر پہنچے ہیں اور کئی دنوں تک ادھر وہ بیٹھے رہے ہیں. اور تقریباً خاص طور پر جب کوئی فوتگی ہوتی ہے یا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ان دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہنچیں اور لواح کی ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کی جائے. تو دوسری شخصیت ہیں ہمارے بڑے بھائی زمان خان صاحب, تو ڈیفینیٹلی آپ بھی. السلام علیکم زمان بھائی, آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم عثمان بھائی. وعلیکم السلام رحمت صاحب. تو ابھی ایک اور شخصیت ہیں جو کہ ہمارے پولیٹیشین بھی ہیں, تو انہوں نے بھی ابھی ہمیں جوائن کر لی ہے, تو انہیں بھی ساتھ لے ہی لیتے ہیں. تو وہ بھی کافی مشہور شخصیت ہے اسٹاک ہوم کی, چودھری ظفر صاحب. تو زمان بھائی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. چوہدری صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جناب آواز آ رہی. السلام علیکم سارے دوستوں. وعلیکم السلام چودھری صاحب, کی حال چال ہے؟ مبارک ہوں جناب, ٹھیک ٹھاک. تو شروع کرتے ہیں زمان بھائی سے, چونکہ زمان بھائی میرا خیال ابھی باہر ہے کہیں. تو زمان بھائی یہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے وہ بیچ رہے تھے چورن کہ اس طرح ہوتا ہے, یہ کریں وہ کریں اس طرح کریں. تو آپ کی سب سے پہلے تو بہت شکریہ, مہربانی کہ آپ نے ٹائم نکالا. تو یہ کہ آپ چونکہ اس سے متاثر تھے اس وائرس سے اور الحمدللہ ابھی صحت یاب ہو چکے ہیں, یہ دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح یہ سارا وہ پروسیس کیسے آپ کو محسوس ہوا سٹارٹ میں, اور فردر جہاں تک کیسے یہ چلا سارا. جی سر. دیکھیے سر, یہ میرا اپنا ٹائم تھا ڈاکٹر کے پاس 15 تاریخ کو. تو میرے کو وہ نیورستین جسے کہتے پتھری تھی, تو اس کا ٹائم تھا. تو میرے کو 14 تاریخ کو ڈاکٹر کا فون آیا, کہنے لگا میں تمہیں نہیں دیکھوں گا جب تک تم اپنا یہ کورونا کا ٹیسٹ نہیں کراتے. تو میں نے 14 تاریخ کو اپنا بلڈ دے کے آیا. تو 15 تاریخ کو میں اس کے پاس گیا. اس کا مطلب ہے 14 تاریخ کو میرے کو کورونا نہیں تھا. تو میں 15 تاریخ کو اس کے پاس گیا تو انہوں نے میری وہ پتھری نکالی. اس کے بعد 19 تاریخ کو مجھے دوبارہ بخار ہوتا ہے. 19 20 21 22 23 تک بخار رہتا ہے. 23 کو پھر میں ڈاکٹر کو کہتا ہوں کہ مجھے بخار ہے, تو وہ کہتا ہے کہ تم آؤ اور اپنا بلڈ دو. میں بلڈ دے کے آتا ہوں, اس کے اندر بھی کورونا وائرس نہیں آتا. اس کے بعد 22 تاریخ کو میرا بخار نہیں اترتا, 22 تاریخ تک بخار رہتا ہے. اس کے بعد پھر میں ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتا ہوں وہ ویڈیو لنک سے, اور اپنی سچویشن بتاتا ہوں. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تم دوبارہ آؤ, دوبارہ ٹیسٹ دو. جب میں نے اس دن ٹیسٹ دے کے آیا ہوں صبح 10-11 بجے, تو شام کو انہوں نے ایمبولینس بھیجی اور مجھے انہوں نے بلا لیا. تو اس نے مجھے فون پہ ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا پازیٹیو آیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 6-7 دن تک آپ کا پازیٹیو آتا ہی نہیں ہے. اس کو اسٹیبلش ہونے کے لیے ٹائم چاہیے 7-8 دن, جب وہ آپ کے ٹیسٹ کے اندر آتا ہے کہ آپ کو کورونا وائرس ہے. تو اس کے بعد وہ ایک جو آپ جس سے ایکوٹ پروتھاگننگ اس میں نہیں جانا ہے آپ نے, کیونکہ اس کے باہر انہوں نے ایک سینٹرز بنائے ہوئے جہاں آپ جاتے ہیں. وہ لڑکی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آیا آپ کو آگے فردر بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا. جو ینگ ہیں ان کو تو وہیں باہر سے ہی بھیج دیتے ہیں. جن کی ذرا کریٹیکل
ہوتی ہے ان کو پھر آگے بھیجتے ہیں, پھر فردر وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. اس کے بعد وہ پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا, اور وہ 5 راتیں میں وہاں رہا ہوں ہاسپٹل کے اندر. چھٹے دن انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا, اور انہوں نے کہا کہ اب آپ 1 ہفتہ بالکل گھر میں اکیلے ایسے رہنا, تو یہ آپ صحیح ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر میں 3 تاریخ کو اپنا ٹیسٹ دے کے آیا, تو انہوں نے مجھے کلیئر کیا. تو جو یہ کہتے ہیں لوگ کہ آپ آج بخار ہوا آپ کل چلے جائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ نہ وہ آپ کو لیں گے, نہ وہ آپ کو رکھیں گے, نہ آپ کے ٹیسٹ میں آئے گا. ہاں البتہ وہ آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ آپ کو یہ کورونا کے سمٹمس ہیں, لیکن وہ آپ کو رکھیں گے نہیں. نہیں تو زمان میں اس میں کیسے ہوتے ہیں, جیسے سپوز جیسے ایک بندے کو محسوس ہو رہا ہے سمپٹمز ہیں, وہ ٹیسٹ نہیں کر رہے, تو وہ تو پھر بہت زیادہ خطرہ ہے کہ جیسے وہ گھر کے فیملی ممبرز ہیں دوسرے, انہیں بھی ہو سکتا ہے جی اس کے لیے. جی, اس کے اندر میں اس کے پہلے تو جیسے بخار چڑھتا ہے آدمی کو, بخار تھا, سردی لگ رہی تھی میرے کو بہت زیادہ, اور پسینہ بھی آ رہا تھا. اور جو یہ کہتے ہیں, جو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں گلے میں درد ہوتا ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہوا میرے کو, اور نہ ہی مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے کوئی گلے میں درد ہے یا نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کو ہفتے بعد آپ کی سانس رکنے شروع ہو جاتی ہے, سینے میں درد ہوتا ہے, اور آپ سے بات نہیں ہوتی ہے. بات وہ سچویشن جو ہے وہ اس کے بعد وہ ڈاکٹر لیتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لنگس کتنا کام کر رہے ہیں. وہ آپ کے لگا دیتے ہیں تارے وغیرہ, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لنگس کتنا کام کر رہے ہیں. اگر وہ 50% سے اوپر کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نہ وینٹیلیٹر پہ ڈالیں گے نہ آکسیجن دیں گے. یا پھر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو آکسیجن لگاؤ گے تو تم ذرا دیر میں ٹھیک ہو گے, تم بہتر ہے کہ اپنی باڈی سے خود کام کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے, ہفتہ لگے گا. اور ویسے ہی ہوا, وہ ہو گیا. لیکن جو لوگ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں ان کو ظاہری بات ہے, یا جن لوگوں کو یعنی کہ 60 سے اوپر ہے اور ان کو ڈائبٹیز ہے, یا ان کو بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر ہے, یا ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے, یا ان کو آستما ہے, ان کے لیے ڈینجر ہے. نہیں تو زمان بھائی آپ کو تو اس لیے انہوں نے پوچھا ہوگا نا, ایسے وہ آپشن دی ہوگی آپ کو کہ آپ وینٹیلیٹر پہ جانا چاہتے ہیں نہیں, چونکہ آپ کے وہ آکسیجن مکمل ہوگی نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوگی اگر خدا نہ جی خواستہ. جی نہیں, اس نے ایکچولی وہ رکھتے ہیں یا آکسیجن سلنڈر, آج کل تو ان کے پاس وینٹیلیٹر تو ہے ہی نہیں, وہ آکسیجن سلنڈر سے آپ کو دے دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے لنگس کام کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خود ریکور کریں. اگر ہم نے تمہیں آکسیجن لگا دی تو یہ اور ٹائم لے گا. بالکل صحیح. جی رحمت بھائی جان, آپ بتائیں گے تھوڑا سا کہ کیسے جو ہے وہ آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ آیا یہ مطلب اس کے سمٹمز جو ہیں وہ وائرس کے ہیں, تو پھر کیسے آپ نے وہ اس کا کیسے آپ نے ریئیکٹ کیا اس پہ, مگر کیسے مگر کس طرح آپ نے کال کی انہیں, آپ ان کے پاس گئے؟ نہیں, میں نے تو کال کافی لیٹ کی ہے, لیکن 12 مارچ کو مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ پیٹ میں جو ہے نا وہ ایسے جھٹکے سے محسوس ہو رہے تھے جیسے وہ کیا آ رہی ہے, تو وہ آتی نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر سر درد شروع ہو گیا. تو یہ تقریباً 12 مارچ کو جمعرات کا دن تھا, اور یہ اگلے منگل کو مجھے بخار ہونا شروع ہوا. مگر ایک ہفتہ بعد, 4-5 دن بعد اس کے. ہاں جی, وہ بخار ڈیٹ کا مجھے نہیں یاد, لیکن منگل والا دن مجھے یاد ہے. تو جمعے تک مجھے بخار ہوا. جمعے کو میں بالکل ایسے تندرست فارغ, کوئی بخار نہیں ہے. تو میں نے غلطی کی کہ میں وائف کے ساتھ نہ باہر واک پہ چلا گیا, اچھا. اور واپس آیا ہوں تو پھر وہ ایسے کام کے بخار چڑھ رہا تھا. تو وہ پھر 1 ویک مزید رہا ہے, اور وہ اس میں شدت بڑھ گئی تھی. پہلے بخار تھا کوئی 38.5 کے قریب تھا, لیکن وہ بخار جو بعد والے دن تھے وہ تقریباً 39.7 39.8 وہاں تک میں نے ماپا ہے. اور پھر البڈون جو ہے نا وہ 2 گھنٹے بعد کام کرتی تھی, جو
ہر دفعہ 2 البیڈون جب بخار ہوتا تھا کھاتا تھا، لیکن وہ 2 گھنٹے بعد جا کے بخار اٹھتا تھا اور پسینہ آتا تھا. اور پھر اسی طرح دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ بخار اور سر درد اور یہ گردن میں درد اور یہ گردن کے نیچے یہ جو کندھوں کے جوڑوں میں درد، یہ درد کافی شدت تھی اس میں. تو وہ جب آپ ہاسپٹل پہنچے ہیں تو انہوں نے اس وقت آپ کا ٹیسٹ لے لیا یا انہوں نے پہلے بھیجا آپ کو گھر؟ نہیں میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں رہا. اچھا. میں گیا ہوں ہاسپٹل جب مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی اور ایسے ہوش بھی خراب ہونے شروع ہو گئے. تو ایلبا خطفی کو فون کیا میرے بیٹے نے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اکیوت میں لے جاؤ. اچھا. تو اکیوت میں گیا ہوں تو پھر انہوں نے اندر لے لیا مجھے. تقریباً 5 گھنٹے میں اندر آؤں تو میری آکسیجن اور پتہ نہیں کون کون سے بلڈ ٹیسٹ لیے انہوں نے کہا کہ بخار تیز ہے اور شوگر بہت تیز ہے، تو تم شوگر کی جو میڈیسین ہے نا وہ باقاعدہ لو اور ڈبل کر دو. تو وہ میں نے کی تھی. تو پھر شوگر ڈاؤن ہو گئی تو اگلے دن میرا بخار جو ہے نا اترنا شروع ہو گیا. تو وہ شوگر پہ میرا دھیان نہیں گیا. اور بلڈ پریشر جو ہے وہ ہم روزانہ لیتے تھے. بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، 160 165، اور نیچے والا جو تھا وہ 110 115 تک جاتا تھا. اور اس پہ وہ لگاتار ہم اسے الوا خطفی سے مشورہ کرتے تھے، تو وہ جو مشورہ دیتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے بس. تو بس یہ ایسے ہی بس اللہ نے کرم کیا ہے بعد میں تو ٹھیک ہو گئے. صحیح بہتر ہو. شوری صاحب آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. زمان صاحب کی نہیں آ رہی تھی، رحمت صاحب کی، اور آپ کی آواز تو بہت اچھی آ رہی ہے. تو وہ بکر صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں رحمت صاحب سے. جی رحمت صاحب، اگر مطلب جب آپ ہاسپٹل میں گئے ہیں تو کیا انہوں نے آپ کو چیک کیا ہے کہ آپ کو جو ہے کرونا وائرس کی بھی شکایت ہے، یا ویسے نارملی چیک کرتے رہے آپ کے؟ انہوں نے میرا کرونا ٹیسٹ نہیں لیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرونا ٹیسٹ اس کا لیتے ہیں جس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. تو باقی کافی سارے ٹیسٹ لیے انہوں نے، لیکن کرونا ٹیسٹ نہیں لیا. تو وہ جو ڈاکٹر تھی وہ کہتے کہ ہم 100% شیور ہیں کہ آپ کو کرونا ہے، لیکن ہم ٹیسٹ صرف ہم نے محدود رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان کے پھر لیتے ہیں ہم ٹیسٹ، کیونکہ میرا ٹیسٹ نہیں لیا. تو اس کے بعد آپ گھر آ گئے تھے یا؟ چوہی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. چوہری صاحب کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے لیکن مجھے تو چھٹی دے رہی ہے. تو نہیں میں گھر آ گیا تھا جی. نہیں سوشل ہینڈ فری اتار کر دیکھیں اپنے، انہیں نکال کر بول کے دیکھیں. ابھی نہیں ان کو اتارے، پن نکال دیں فون میں سے، ٹرائی کریں کان میں سے، فون میں سے، فون میں سے نکالے. چلو اب میرا خیال میں بہتر ہے. بہتر ہے. چلو ہاں تو ٹھیک ہے رحمت صاحب. اچھا پھر آپ گھر آ گئے، پھر احتیاط وغیرہ کرنی شروع کر دی یا کیسے؟ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ کو مجھے تو ابھی بھی نہیں آ رہی آواز. کرونے کا تو ہمیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے اندازے کے حساب سے ہمیں کرونا ہے، لیکن وہ پھر کچھ دن بعد پھر میری وائف ہاسپٹل گئی ہے نا، تو اس کا ٹیسٹ ہوا ہے، تو پھر وہ اس کا کرونا پازیٹیو آیا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم سب کو کرونا ہی ہے، کیونکہ سب کو ایک جیسے سمٹمز تھے سب کو. تو وہ پھر وہ اس کو کیونکہ ایڈمٹ کر لیا تھا انہوں نے 4 دن کے لیے، تو پھر وہ اس کا کرونا پازیٹیو انہوں نے ٹیسٹ لیا، وہ پازیٹیو ہو گیا. اچھا زمان بھائی، جب آپ تو تھے ایڈمٹ تھے ہاسپٹل میں کچھ دن جی، تو آپ نے وہ کیسے دیکھا؟ مگر جیسے سپوز ابھی ہر ملک میں ایسے ہی ہے کہ ایک افراتفری سی ہے ہاسپٹلز میں بھی، تو آپ نے کیسا دیکھا یہ اسٹاک ہوم کے ہاسپٹلز میں
جہاں آپ ایڈمٹ تھے کہ لوگ وہ کیئر کر رہے ہیں اسی طرح, مگر ان کا رسپانس اچھا تھا؟ اچھی تو مجھے لگتا ہے جو ان کی پالیسی یا ان کا جو طریقہ کار ہے شاید وہ, کیونکہ آپ کو انہوں نے ہاسپٹل میں بھی کچھ نہیں کرنا, ہاں کوئی دوائی آپ کو نہیں دینی, آپ کو یہی ہے کہ وہ آکسیجن لگا دیں گے, اور یہ انہی کو رکھتے ہیں جن کی زیادہ سیریس کنڈیشن ہو جاتی ہے, جن کے لنگس صحیح کام نہیں کر رہے. جو باقیوں کو تو یہ گھر بھیج دیتے ہیں. وہیں سے باہر سے ہی بھی ایک میرے سویڈش میاں بیوی دونوں کا تھا, دونوں نے جا کے ٹیسٹ دیا ہے, بیوی کو رکھ لیا اور میاں کو چھوڑ دیا ہے, اس کو کہا کہ تم گھر جاؤ. اب وہ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میری بیوی کی زیادہ سیریس تھی, سانس لینے میں اس کو زیادہ پرابلم تھی, پرابلم اس کو بھی تھی لیکن اس کو زیادہ تھی, اور دونوں کی ایج 74 ہے. اب جو ینگ ہے, جو میری کزن کو ہوا, ان کو کسی کو بھی نہیں رکھا انہوں نے ان کو وہیں سے باہر سے بھیج دیا کہ نہیں تم یعنی کہ ینگ ہو, یا شاید وہ جلدی جو ہے نا ان کی باڈی ریکور کر جاتی ہے, بہتر ہے کہ آپ 15-20 دن گھر پہ ہی رہیں اکیلے کمرے میں. اور یہ بخار الواڈون آپ کھائیں گے اترے گا نہیں, اس سے کم ہو جاتا ہے, اس کے بعد دوبارہ چڑھ جاتا ہے. آپ کا 2 الواڈون 4 گھنٹے بعد کھاتے رہیں, وہ اسی طرح اترتا رہے گا, پھر چڑھتا رہے گا. وہ 39 بخار رہتا ہے. اور وہ میرا خیال ہے میں وہاں بھی وہ الواڈون ہی دے رہے تھے میرے کو, اور اس کے بعد بخار اترنا شروع ہو گیا. اس کے بعد بخار ہوا نہیں, پھر انہوں نے 2 دن مجھے ایکسٹرا رکھا, اور جب اس کے بعد انہوں نے, اس وقت میں بالکل ٹھیک نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا, ایمبولینس میں ہی گھر بھیجا. اور اس کے بعد جو 4 دن بعد اس نے میرا دوبارہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے, تو اس کے بعد اس نے مجھے کلیئر کیا. اچھا زبان بھائی کہ ایک سید عاطف علی شاہ صاحب ہیں, چونکہ ہم وہ ساتھ ساتھ وہ جو لوگ سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں سے تو وہ بھی ہے ساتھ, تو وہ ان کا سوال ہے کہ کیا گھر والے بھی افیکٹ ہوئے اس سے؟ مگر رحمت صاحب آپ سے بھی سوال ہے زبان سے. نہیں, کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب تک مجھے نہیں پتا تھا مجھے کورونا ہے, تو بخار ہوتا ہے, آدمی ملتا ہے پورے گھر میں 4 بچے ہیں, اور جب آنا جانا سب کچھ تھا. اور جب میں ڈاکٹر نے مجھے ایڈمٹ کر لیا تو میرا پہلا اس سے یہی کوشچن تھا کہ اگر تم کہہ رہے ہو مجھے کورونا ہے تو میرے گھر میں تو بچے تھے اور میں نے تو کوئی احتیاط بھی نہیں کیا. تو وہ کہنے لگا کیا ایج ہے, تو میں نے کہا 20-21. تو کہنے لگا نہیں, ان کو کوئی ہوگا بھی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ہوگا تو ان کو ایسے ہی ہفتہ بخار رہے گا تو اتر جائے گا ان کو. تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کسی کو ابھی تک تو کوئی ایسے سمپٹمس نہیں ہے. ہاں رحمت صاحب, لیکن میرا خیال ہے آپ کے وہ ہوئے افیکٹ گھر والے بھی ساتھ, تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیسے؟ آپ کو بالکل پتہ نہیں تھا سٹارٹ میں؟ ہاں جی, میرے 1 ہفتہ بعد جو ہے نا وہ باقی گھر والے بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے. تو میری وائف سب سے پہلے اس کو سمٹمس آنے شروع ہو گئے. اس کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا رضوان, اس کو ہوئے, اور پھر باقی جو ہیں بڑے بیٹے اور اس کو بہو جو ہیں دونوں کو, پھر ان کو 4 دن کے لیے بیمار ہوئے ہیں. لیکن چھوٹا رضوان ذرا نا وہ زیادہ ہوا, 10 دن بیمار رہا, اس کو بخار بھی زیادہ ہوا. تو اس کی ایج کتنی ہے تقریباً رضوان کی؟ رضوان کی عمر 30 ہے. 30 سال. ٹھیک. 30 سال. تو اس کا کیسا تھا مگر جب وہ اس کے دوران, مگر وہ اس کے لیے بھی اتنی ہی مشکلات کا اسے بھی اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے آپ کو, جتنا آپ کو؟ ہاں جی, وہ اس کو بخار کافی رہا ہے. وہ ہم نے خود اس کے لیے گیس لگایا کہ وہ زیادہ متاثر کیوں ہوا. وہ اس لیے کہ ہم جنوری میں پاکستان میں تینوں جو ہے نا وہاں ہمیں انفیکشن ہوا تھا, اور ہم تینوں کو کافی بخار اور کھانسی ہوئی تھی. تو وہ ہمارا خیال ہے کہ شاید ابھی تک وہ ایمیون جو ہے نا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا اس کا, اس لیے اس کو ہم تینوں کو زیادہ اثر ہوا. چودھری زفر صاحب, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی
آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا, آپ کو تو نہیں کوئی کھانسی وغیرہ کچھ اس طرح کا؟ الحمدللہ فی الحال تو خدا کی مہربانی ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. کس سے پوچھا؟ نہیں, چودھری ظفر صاحب سے. میں نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل الحمدللہ فی الحال جوہر صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہیں گے. ٹھیک ہی ہے, احتیاط کافی کر رہا ہوں میں بھی آپ دوستوں کی طرح. تو زمان صاحب ایسے جب آپ گھر آئے ہیں تو اب کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, یا کچھ عرصہ آپ کو کچھ یہ مسئلہ رہے گا کھانسی وغیرہ کا یا بخار کا, یا کیا ڈاکٹر نے جب آپ کو گھر بھیجا ہے؟ جن لوگوں کی 60 سے اوپر عمر ہے ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, اور جن کو کوئی بھی ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, ہارٹ کی پرابلم ہے, ان کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یہی مجھے بھی ڈاکٹر نے میری اسلح کر بعد میں جب کنیکٹ ہوگی نا تو وہ مجھے فون کرتی رہی, تو وہ مجھے بتاتی رہی ہے کہ شوگر کی جو میڈیسین ہے اس کو ڈبل کر دو, اور جو ہے نا یہ ضروری ہے کیونکہ مجھے بلڈ پریشر نارمل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو وہ بلڈ پریشر جب میں شوگر کی دوائی ڈبل کر دی تو میرا بلڈ پریشر بھی نیچے چلا گیا. وہ میں چیک کرتا رہا ہوں دن میں 2-3 دفعہ, تو اس کے بعد بلڈ پریشر جو ہے نا وہ اوپر نہیں گیا. اچھا, میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے ہی, کہ جیسے ابھی آپ الحمدللہ صحت یاب ہو چکے ہیں, کیا ابھی ڈاکٹرز وغیرہ آپ کو فالو کر رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دن بعد میں دوبارہ ٹیسٹ دیں آ کر, یا سپوز وہ انہوں نے کچھ بتایا کہ ابھی آپ کا امیون ہے اور یہ کب تک جو ہے یہ رہے گا, مگر کیا اس فالو نہیں, کوئی فالو کسی نے نہیں کیا, لیکن میں خود سوچ رہا ہوں کہ جو حوصلہ کرے اس کے پاس ٹائم بک کرا کے نہ جاؤں, کیونکہ ابھی بھی میں باہر جاتا ہوں, پرومینات کرتا ہوں, تو واپس آتا ہوں تو کافی اس سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے. شروع کے دنوں میں تو ایسے ٹانگوں میں اور جسم میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کڑال پڑے ہوئے ہیں, تو وہ بس آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو گیا. تو وہ شاید اس کا حصہ ہی ہوگا, کیونکہ جسم میں درد بہت زیادہ آ رہا ہے جب بخار تھا, تو اس کی وجہ سے شاید مسل میں کمزوری آ گئی. کیوں زمان بھائی, آپ کو کچھ اگر ڈاکٹر نے کہا ہوگا فالو اپ کر رہے ہوں, یا انہوں نے کہا کہ 1 ماہ بعد آ کے دوبارہ ٹیسٹ دیں, یا سپوز اس طرح کا کچھ؟ نہیں, 1 ماہ بعد نہیں. جب میں ہاسپٹل سے مجھے جب گھر چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے مجھے کاغذ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ 4 تاریخ کو آ کے دوبارہ سے بلڈ دینا, اور اس کے لیے میں داندریز میں تھا تو مجھے داندریز جانے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے کہا تھا کہ تم جا کر کے اپنے سولنتونا میں ہی بلڈ دے دینا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے جواب تو نہیں دیا, تو ظاہری بات ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا تبھی انہوں نے, نہیں تو وہ ادروائز مجھے فون کرتے اور کہتے کہ نہیں ابھی تم اور احتیاط کرو, یا باہر نہیں جانا یا کچھ ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ آپ 4-5 دن تک بالکل احتیاط کرنا, آپ باہر نہیں جانا, کسی سے نہیں ملنا. تو اس وقت تو یہ کہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا 4 تاریخ کو میں نے جا کے ان کو بلڈ دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے تو میرے کو کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کلیئر ہو گئی تو اسی وجہ سے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ نہیں کیا, ادروائز وہ فون کرتے یا بتاتے کہ نہیں ابھی اور احتیاط کرو. نہیں, تو اس میں ابھی جیسے مکہ سپوز ابھی تو آپ کا امیون ہے ڈیفینیٹلی وہ, لیکن اس کا کچھ بھی نہیں مکہ ابھی مگر کوئی آپ کے علم میں ہے چیز کہ آیا کوئی بندہ آپ سے افیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یا سپوز آپ دوبارہ افیکٹ ہو سکتے ہیں, یا وہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ دوبارہ افیکٹ ہونے کے چانسز جو ہے, جو بقول ڈاکٹر کے اس نے کہا تھا کہ صرف 2% ہے دوبارہ افیکٹ ہونے کے. لیکن ابھی ایک میرا دوست ہے جس کو ڈاکٹر ہے وہ خود, اس کو پہلے کرونا ہوا ہے اور وہ 7-8 دن میں ٹھیک ہو گیا. اب جس دن میں ہاسپٹل سے آیا ہوں گھر تو اس کا مجھے فون آیا, کہ لگا کہ اب تمہیں چانسز نہیں ہے دوبارہ کرونا ہونے کے. لیکن کل میں نے اس کو فون کیا تو اس کو دوبارہ سے کرونا ہوا ہوگا, لیکن وہ دیکھتا بھی کارولسکا میں کرونا کے پیشنٹ ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ شاید مجھے پہلے صحیح نہیں ہوا ہے پورا, یا میں پورا اپنے آپ صحت مند نہیں ہوا تھا, میں کام پہ دوبارہ چلا گیا ہوں اور اس کی وجہ سے اب مجھے دوبارہ ہوا ہے.
اور اب اس کا پیک پہ ہے اس ٹائم پہ نا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میرے کو 10 دن لگیں گے ٹھیک ہونے میں. نہیں تو زمان بھائی یہ جو آپ کے دوست تھے انہوں نے اپنے ان کا گیس تھا یا وہ پازیٹیو آیا تھا مگر ٹیسٹ کے ساتھ؟ نہیں, پہلے تو اس کا اپنا گیس تھا, یعنی کہ وہ جو سمٹمس ہے وہ کیونکہ وہ کورونا کے پیشنٹس کو ہی دیکھتا ہے تو اس سے ہی اس کو ہوا تھا, لیکن وہ ینگ ہے 38 ایئر کا, تو اس کو وہ جلدی ریکور بھی شاید کر گیا یا پورا وہ صحت مند نہیں ہوا اور وہ کام پہ چلا گیا, اور اس کے بعد اس کو تقریباً 8-10 دن کے بعد اس کو دوبارہ ہوا, اور اب وہ جیسے کل میری اس سے بات ہوئی تھی تو اس کے بالکل پیک پہ تھا, جیسے سانس میں پرابلم اور یہ, لیکن وہ گھر پہ ہی تھا. رضوان بھائی جیسے کہ ابھی آپ ریکور ہونے کے بعد الحمدللہ ابھی جاب وغیرہ پہ تقریباً آپ نے سٹارٹ کر دی ہے, تو رحمت صاحب آپ جی کیسا محسوس کر رہے ہیں مگر اپنی ریکوری کے بعد ابھی مگر آپ محسوس کر رہے ہیں اسٹل کہ تھوڑا بہت ہے آپ کو ابھی کوئی درد وغیرہ یا کوئی چیز, یا بالکل ابھی آپ صحت مند محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں, درد تو ویسا نہیں ہے, لیکن جیسے یہ میرے کندھوں کے اندر جو جوڑ ہے نا ان میں درد محسوس ہوتا ہے, باقی جسم میں اور کہیں نہیں ہے, تو وہ شاید کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو وہ میں اس کو تھوڑا ہلاتا جلاتا ہوں تو وہ کوئی بہتر ہو رہا ہے. تو جو پہلا آپ کا سوال تھا نا کہ وہ آپ کسی کو افیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کو انفیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ دوسرے کو مل جائے, تو وہ ڈاکٹر جب میری وائف وہاں سے انہوں نے ڈسچارج کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بخار, آخری بخار جو آپ کا اتر گیا ہے نا, اس کے 4 دن بعد آپ کسی کو جو ہے نا سمتا نہیں کر سکتے, وہ آپ فارغ ہو جاتے ہیں 4 دن بعد. یہ اس کی انفارمیشن تھی, تو ایسے ہی ہوگا. لیکن دوسرا یہ بھی سنا ہے کہ یہ کرونا کی کوئی 4 قسمیں ہیں, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان میں سے کون سی آپ کو انفیکٹ ہوتی ہے, تو اس کے سمٹمس بھی تھوڑے مختلف ہیں. تو یہ میری فیملی میں کسی کو بھی سانس کا مسئلہ نہیں ہوا, تو یہ شاید کوئی اور قسم تھی, اور دوسروں کو جو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو کوئی اور قسم ہوگی. زمان بھائی یہ شمیم جعفری صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا کوئی ڈاکٹرز وغیرہ نے ریکمینڈ کیا کوئی کھانا وغیرہ کوئی اسپیشل کہ آپ یہ مگر میل لیں یا کچھ اس طرح کا, انہوں نے ریکمینڈیشن کوئی ان کی؟ جی نہیں, انہوں نے تو کچھ, وہاں میں ہاسپٹل میں بھی سب کچھ کھاتا رہا ہوں, گھر آ کے بھی سب کچھ کھاتا رہا ہوں, اور بلکہ میں نے کیونکہ میں ہاسپٹل میں تھا میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ کئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اسٹیم لو, کئی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آپ پاکستانی کلونجی کھاؤ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہو, لیکن میں نے ڈاکٹر کو یہ کہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ بھئی ہمیں پھر یہ ہاسپٹل میں کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو ایک ایک اسٹیمر پکڑا دیں تاکہ وہ گھر کے اندر ہی خود ہی ٹھیک ہو جائے اسٹیم لے کے. یہ ایسی ہے کہ تھیوری ہے, کسی کو شاید فائدہ بھی ہو جاتا ہو اس کا, تو آپ تم نے استعمال کرنا ہے تو کرو. اور کھانا تو میں نے تو کوئی ایکسٹرا چیز یا کوئی, ہاں یہ ہے کہ وٹامن سی میں زیادہ لے رہا تھا, اس کے علاوہ تو میں نے کوئی دوسرا کوئی اسپیشل کھانا یا کوئی اسپیشل وٹامن یا کچھ بھی نہیں لیا. ہاں ریکوری اب جیسے اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو اتنے دن بخار رہتا ہے تو آپ میں کمزوری تو نیچرلی آپ کے اندر آ ہی جائے گی, تو آپ چلتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے دن کام شروع کیا تھا تو مجھے ایسے تھکاوٹ سی جلدی ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ آپ ریکور کر جاتے ہیں. زمان بھائی مجھے چونکہ پتا کہ آپ تھوڑا بیزی تھے, تو ان کیس آپ جب تک دل کرے آپ ساتھ رہ سکتے ہیں, لیکن جب بھی آپ نے جانا ہوگا تو آپ بالکل فری ہیں مگر ان سے, کیونکہ مجھے پتا تھا نہیں آپ تو چلو نے. ٹھیک ہے, آپ تو ہاں کچھ اور پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں پھر سب کو اللہ حافظ. ہاں ٹھیک ہے زمان بھائی, بہت مہربانی, شکریہ آپ کا. تو انشاءاللہ اوکے, آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا, چلیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اچھا اوکے جی, اچھا جی, اللہ اللہ حافظ. اچھا چودھری ظفر صاحب, آپ بتائیں گے کچھ, آپ جو کہ سیاسی بندے بھی ہیں تو کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیسے ان کا کوئی پلان ہے سویڈن کو لاک ڈاؤن کرنے کا, لیکن آپ تو خیر اپوزیشن پارٹی میں ہیں.
تو آپ کہاں کھڑے ہیں مکہ؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بالکل کھلا رہنا چاہیے، ٹھیک کر رہے ہیں سوشل ڈیموکریٹ والے؟ چوئی صاحب آواز آ رہی ہے؟ چوئی صاحب میرا خیال ہے کہ آواز کوئی چوئی نہیں صاحب انہوں آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے چوئی صاحب؟ نہیں، کی تو آواز آ رہی ہے لیکن ابو بکر صاحب کی نہیں آ رہی، تو زمان صاحب تو میرا خیال میں ویسے ہی. پائیں تسی پوچھا ہے سوال چوئی صاحب میرے ڈاکٹر صاحب رحمت صاحب کی آواز آ رہی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ جو حکومت نے لاک ڈاؤن نہیں کیا اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں جو اس کے تو حق میں ہوں کہ جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے. میں نے اسی حساب سے ایک جو یہ اسٹاک ہوم کی میئر ہے اس کو بھی ایک ای میل بھی بھیجی تھی، اس کی فیس بک جو ہے اس پہ بھی میسج لگایا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ اس کا زیادہ نقصان نہ ہو. جیسے کہ امریکہ میں، نیو یارک میں، اٹلی میں، اسپین میں، انگلینڈ وغیرہ میں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام ہے یہ کمیون لیول پہ نہیں ہو رہا، یہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا ہے. جو ہمارے گورنمنٹ ہے سوشل ڈیموکریٹ، ان کے ساتھ دو پارٹیاں، انہوں نے ڈیسیژن لینا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں. تو میں ذاتی طور پہ تو اس حق ہے کہ جتنی جلدی سے ہو سکے اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے، اللہ بہتر کرے. تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے. لیکن ایک دو بندوں سے میری بات ہوئی ہے جو سویڈش ہیں، سیاست میں بھی لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اکانومی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو اکانومی وغیرہ جو ہے وہ چلے جائے گی. تو آپ کو اس کا پتہ بعد میں چلے گا جب یہ کرائسس ختم ہو جائیں گے کہ ہم جو ہے اسپین یا دوسرے ممالک سے بہتر ہیں. چوئی صاحب یہ تو ہے نا آپ کی ذاتی رائے، مگر آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ چونکہ وہ اپوزیشن میں ہے نا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس سے؟ مطلب وہ ان کے ساتھ ہیں سوشل ڈیموکریٹ کے کہ ان کے اگینسٹ ہیں ان کی اس قدم سے؟ سوری ابو بکر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. رحمت صاحب کی آتی ہے، آپ کی نہیں آ رہی. آپ کی پارٹی جو ہے اس کا کیا سٹینڈ ہے؟ وہ کیا سوچتے ہیں کہ وہ یہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا وہ کہتے ہیں کہ جیسے سوشل ڈیموکریٹ کر رہے ہیں وہی بہتر ہے؟ کرونا وائرس کے حساب سے تو وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ہے جو بھی وہ ڈیسیژن لیں ہم ان کے ساتھ ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو جو ہے پارلیمنٹ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں. اگر کرونا وائرس کے بارے میں کوئی آپ لینا چاہ رہے ہیں ڈیسیژن تو آپ لے سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا پائے نا ہون مگے باجی تے رضوان او بھی ٹھیک نے ماشاءاللہ؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک نے ماشاءاللہ. آج اسی تقریباً واک کر کے آئے ہیں، پرانے روٹ تھا پورا نہیں لیا، تقریباً 4-4.5 کلومیٹر دا روٹ اسی پھر کے آئے. نہیں جس طرح تسی کہندے ہو کہ تانوں ہلے تھوڑی درد ہے جوڑاں دے وچ، مگر رضوان نو تے باجی انہاں نو بھی اسی طرح محسوس ہو رہا لیکن نہیں ہون انہاں دا او ٹھیک ہے، وہ بالکل نہیں. رضوان نو تو کوئی نہیں مسئلہ، بیگم نو مسئلہ ہے. انہوں جدوں باہر واک کرتے ہیں تو بینچ تے بہنا پیندا بار بار تاکہ وہ تھوڑے جہا نا ریسٹ کر کے تو پھر اسی گاہ نکلے. بالکل صحیح. انہیں ہے مسئلہ تھکاوٹ دا، مسل جلدی تھک جاندے. تے پائیں تسی کوئی ویکھن والے کو پیغام دینا چاہندے ہو، کوئی چیز مگے کوئی احتیاط کرن یا کوئی پیغام تسی دینا چاہو جڑے لوگ ویکھ رہے نے اس ٹائم؟ میرے خیال سے ہر ایک بندے نو کافی اویئرنیس ہے، لیکن احتیاط تے بس جس طرح اتنا زیادہ نالج ہن سارے دے اندر آ چکے تے احتیاط اس حساب نہ کرن. میں کوئی اسپیشل انسٹرکشن تے نہیں ہے میرے کول، میں ہوندی تے شاید میں آپ ہو جاتی ہے، لیکن میں سمجھنا کہ ایک اللہ دی طرفوں آزمائش ہے تے وہ اللہ ہی ہر ایک نو چندا اپنی آزمائش واسطے. تو اللہ تعالی جڑے بھی آزمائش پہن انہاں نو
سرخرو کرے تو اللہ کامیابی دے اور صحت یاب کرے انہوں نے. اللہ تعالیٰ اور کوئی خاص یہ واسطے کوئی تسی بس وہ ڈاکٹراں نے جڑیاں بھی احتیاط دتیاں نے وہ تے عمل کرن بس یہی ہے. چودھری ظفر صاحب تسی کوئی پیغام دینا چاہو گے ویکھن والےاں نوں؟ چودھری صاحب کوئی پیغام دینا چاہندے ہو لوکاں نوں؟ میں چودھری صاحب تہاڈی آواز نہیں جا رہی. خاموش ہو گیا. آواز نہیں آ رہی چودھری صاحب؟ ہاں جی آواز نہیں. جی 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 رحمت صاحب کہہ رہے نہیں کہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تسی عام پبلک نوں اپنے جی جی ہاں میں خواتین حضرات سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کی نہ تو ویکسین ہے نہ کوئی میڈیسین ہے. اس کے بہتر یہی ہے کہ احتیاط کی جتنی بھی احتیاط ہم کریں گے. باہر جانے سے رک جاتے ہیں, باہر جانے کے بعد گھر آتے ہیں, اپنے ہاتھ صاف کریں. اگر خدا نہ کرے کوئی سمٹوم نظر آتی ہے تو اپنے دوست فیملی کو ملنے یا اپنے جو رشتہ دار ہیں کسی قسم کے یا کولیگ ہیں جاب پہ ان سے ملنے سے گریز کریں تو تھوڑے سے لادہ ہو جائیں. یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہربانی کرے بہتر کرے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خاص کر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو خیریت سے رکھے. اگر کوئی مسئلہ تو اس کی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. تو ہم جتنے بھی جس ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں, دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے. شکریہ ابو بکر صاحب, آپ نے مجھے بھی ٹائم دیا, ساتھ لیا. خاص کر رحمت صاحب, ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. زمان صاحب ہمارے بھائی تھے, ان سے میری پہلے بھی ٹیلیفون پہ بات ہوئی ہے تو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہتر کرے. تو انشاءاللہ ہم جلدی ملاقات کریں گے, تھوڑا عرصے کا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ملیں گے. وہی جو پہلے والی رونقیں ہیں وہی بحال ہوں گی, اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے. تو بہت جی دونوں کو یہاں پہ دیکھ کے ابو بکر کا شکر گزار ہوں, انہوں نے ٹائم دیا. ناظرین جیسا کہ ہمارا صرف اور صرف پرپز یہ ہوتا ہے آن لائن آنے کا کہ ہم کوئی بھی چیز جو آپ تک پہنچ سکے, جو لوگ آپ سوچ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں جو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے, تو ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے جب تک آپ کا رسپانس اچھا ملتا رہے گا. ہم اسے ویکلی ان کیس اگر ضروری ہو شاید ویک ڈیز میں بھی, لیکن فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے ویک ڈیز کا. ویکینڈ پر ہی کوشش کیا کریں گے آن لائن ہونے کی, اور مختلف بندے. تو آپ وہ بتائیے گا کون سے بندے سے ملنا چاہتے ہیں, سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کسی ایکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں, کسی سے ملنا چاہتے ہیں. تو ابھی ہمیں ایک ریکویسٹ آئی ہے کسی پولیٹیشین کی, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کریں گے کسی, اول تو چودھری ظفر صاحب تھے ہمارے ساتھ پولیٹیشین, تو لیکن کوشش کریں گے کسی بندے کو ساتھ لیں. تو دوسرا یہ کہ فیس بک پر بہت سی چیزیں ان کو دیکھ کر فالو کم کر رہے ہیں, جب تک اپنے ڈاکٹر وغیرہ سے پوچھیں, یا کوئی ایسی ویب سائٹس ہیں جو ریکمینڈیڈ انہیں دیکھ کے فالو کریں. اور جب آپ کے جو جوتے ہیں یا کپڑے جب باہر جاتے ہیں وہ الگ رکھیں. کوئی اسپرے وغیرہ جیسے ڈیٹول کا یا کوئی اور ہے اسے اسپرے کریں. آپ اپنے باہر کے جوتے الگ رکھیں کیونکہ وہ بھی کیریئر ہو سکتے ہیں. تو چونکہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ ہیں, بہت زیادہ احتیاط کریں. تو شاپنگ وغیرہ کم سے کم کریں. اگر بہت ہی ضروری ہے پھر جائیں, اپنی چیزیں لیں, واپس آئیں, کپڑوں کو اتاریں, انہیں مشین میں پھینکیں. تو باہر والے کپڑے جو ہیں وہ بالکل اندر گھر کے استعمال نہیں کریں. باقی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے لیے دعا کریں, اپنے دوستوں کے لیے, باقی مسلمانوں کے لیے, باقی لوگوں کے لیے, جتنے بھی دنیا میں بندے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی والے فیصلے بنوائیں. رحمت صاحب بہت مہربانی, شکریہ تہاڈا ٹائم دین دا, میں بہت مشکور ہاں. مہربانی جی, تسی اس قابل سمجھا, تسی آن لائن لیا تے اللہ تعالیٰ بڑے, میں نال کافی دوستاں دا شکریہ ادا کرنا چاہنا وا جنہاں میرے واسطے کافی دعا کیتیاں اور میری والدہ واسطے مغفرت دی دعا کیتی. سب دا بہت زیادہ شکریہ. بالکل بہت اچھا. بلکہ پچھلے دنوں میں رحمت صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا پاکستان میں, تو چونکہ یہ جا بھی نہیں سکے انفارچونیٹلی,
چونکہ یہ خود بھی بیمار تھے ان دنوں میں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا, اور باقی جو بیمار ہیں, جو فوت ہوئے, ان کے لیے بھی, جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویک, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ جی ہماری طرف سے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ دوالے پھر انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ